دوستوں یہ تصویر دیکھ لیجئے. یہ تصویر بہت ہی فیمس شاعر ہیں اردو کی دنیا میں مرثیہ نگار ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ببر علی انیس 1804 میں پیدا ہوئے اور 1874 میں اس دنیا سے چلے گئے ہمیشہ کے لیے. تو چلیے جانتے ہیں ان کے بارے میں. اور یہ اردو کی کتاب، اردو کی نئی کتاب ہے نا، یو پی بورڈ کلاس 10 کی ہے. ببر علی انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے جو ابھی بن گیا ہے ایودھیا. انیس کے اجداد یعنی ماں باپ، مطلب باپ دادا یہ سب دہلی کے رہنے والے تھے. ان کے پردادا میر غلام حسین زاہق دہلی کی تباہی کے بعد اپنے بیٹے میر حسن کے ساتھ دہلی کو چھوڑ کر فیض آباد چلے آئے تھے. میر انیس نے اپنے والد میر خلیق کے زیر سایہ تعلیم و تربیت پائی. میر نجف علی فیض آبادی اور مولوی حیدر علی لکھنوی سے بھی تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے دوستوں آگے. انیس کی والدہ بھی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور فارسی زبان نیز مذہبی امور سے کافی واقفیت رکھتی تھیں. انیس کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوستوں میر انیس کا مطالعہ وسیع تھا. عربی اور فارسی میں اچھی دستگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام علوم سے خاطر خواہ واقف تھے جو اس زمانے میں رائج تھے. میر انیس کے والد آخر عمر میں بڑھاپے میں لکھنؤ چلے آئے. ان کے ساتھ ساتھ انیس بھی آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہیں بس گئے. لکھنؤ کی تباہی کے بعد پٹنہ، بنارس، حیدرآباد اور الہ آباد کا سفر کیا. لکھنؤ کی تباہی کب ہوئی؟ جب حضرت محل چھوڑی چلی گئی اور بغاوت ہوئی ہے نا، تب ہوئی تھی. 1874 میں اس دار فانی سے کوچ کیا. ٹھیک ہے دوستوں، یعنی لگ بھگ 70 سال انہوں نے زندگی جی. میر انیس ایک پشتینی شاعر تھے. ان کے پردادا میر غلام حسین زاہق، بڑے کاف نہیں چھوٹی کاف ہے، زاہق. دیکھتے ہیں آگے. دادا میر غلام حسن مصنف مثنوی سحر البیان کے ہیں. یہ دادا جو ہیں میر غلام حسن اور والد میر مستحسن خلیق سب باکمال شاعر تھے، یعنی کہ ان کا گھرانہ ہی شاعروں سے بھرا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہی ہوا دوستوں. اس کے بعد دیکھیے گائس آگے. اس عظیم وراثت کے ساتھ ساتھ میر انیس خود بھی فطرت سے شاعری کا ملکہ لے کر آئے تھے، جسے انہوں نے اپنے فن اور ریاضت سے ایسی جلا دی، یعنی زندگی بخشی، کہ آج ان کا شمار اردو کے اعلیٰ ترین شعراء میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے. شعرگوئی کی ابتدا، یعنی شعرگوئی مطلب شعر شاعری کرنا، قیام فیض آباد، یعنی جب فیض آباد میں رہ رہے تھے، قیام کیا تھا انہوں نے، کے دوران بچپن ہی میں کر دی تھی. ابتدا میں حزیں تخلص کرتے تھے. لکھنؤ میں جب ناسخ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تخلص بدلنے کا مشورہ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے گائز. چنانچہ انیس تخلص اختیار کیا. زمانے کے رواج کے مطابق شاعری کی ابتدا غزل سے کی، جیسا کہ سبھی شاعر کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی امتیاز پیدا نہ کر سکے، اس لیے جلد ہی مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہوئے اور اس میں وہ نام پیدا کیا کہ ان کے پائے کو کوئی دوسرا شاعر نہ پہنچ سکا. ٹھیک ہے. یعنی بہت بڑا نام ہے مرثیہ نگار میں ان کا، ببر علی انیس صاحب کا. ٹھیک ہے. کلام پر اصلاح یعنی ریفارم اپنے والد سے لیتے تھے. مرثیہ گو کی حیثیت سے انیس کی شہرت ان کے باپ کے زمانے ہی میں ہو چکی تھی. مرثیے کے علاوہ رباعیات میں بھی انیس اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن ان کی اصل اور دائمی شہرت کا باعث ان کے مرثیے ہی ہیں. ٹھیک ہے دوستوں. اس کے بعد دوستوں دیکھتے ہیں آگے. انیس نے مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی دونوں کو ایک اعلیٰ فن کا درجہ دیا. مرثیے میں انہوں نے شاعری اور فنکاری کے ایسے عناصر شامل کیے جو ان سے پہلے نظر نہیں آتے.
ٹھیک، مسدس کی حیت یعنی بناوٹ یا فارمیشن، جو مطلب ڈھانچہ ہوتا ہے، اسٹرکچر کس کا، پوئٹری وغیرہ کا حیت بولتے ہیں، جو مرثیے کے لیے مقبول ہو رہی تھی، اسے انیس اور دبیر نے استحکام بخشا یعنی مضبوطی بخشی۔ ان دونوں شعراء نے اجزائے مرثیہ کو بڑی خوبی کے ساتھ نباہا اور ان کے ذریعے نئے نئے مضامین و اسالیب سے مرثیے کو مالا مال کیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح مرثیہ محض شہادت کے موضوع تک محدود نہ رہا اور ایک ایسی وسیع اور پہلودار نظم کی حیثیت اختیار کر گیا جس میں رزم و بزم، واقعہ نگاری، منظر نگاری، مکالمہ نگاری، جذبات نگاری، اخلاق و فضائل، پوری آب و تاب اور حسن بیان، اگلے پیج پر دیکھتے ہیں گائز، کہ بناتے ہیں پہلے کے ساتھ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ انیس و دبیر کے مرثیوں میں تمام اصناف سخن یعنی کہ لٹریچر کے خوبیاں، اصناف یعنی خوبیاں، اصناف یعنی خوبیوں کا، ٹھیک ہے، کس کا، سخن کا یعنی لٹریچر کا، کی خصوصیات کا امتزاج نظر آتا ہے۔ ان میں غزل کا سوز و گداز، مثنوی کا لطف بیان، قصیدے کی شان و شکوہ اور ڈرامے کا منظر و مکالمہ سب کچھ موجود ہے۔ تو دوستوں، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں اردو پوئٹری بہت ایزی ہے، یہ ہے وہ ہے، دوستوں اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں بہت سارے قانون ہیں۔ ٹھیک ہے، انیس ایک قادر الکلام شاعر اور ماہر فنکار تھے۔ زبان پر انہیں بے پناہ قدرت تھی یعنی پکڑ تھی، قدرت حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوستوں دیکھو، لفظوں کے انتخاب اور استعمال میں آج تک انیس کا ثانی یعنی دوسرا کوئی پیدا نہ ہو سکا۔ وہ ایک بات کو کئی ڈھنگ سے ادا کرنے میں ماہر تھے۔ انیس کی واقعہ نگاری میں ایک خاص فنکاری ہوتی ہے، وہ واقعے کی تفصیل سے زیادہ اس کی چند ایسی جزئیات کو لطیف اشاروں کے ساتھ پیش کرتے ہیں جن میں تاثر کی زیادہ شدت ہوتی ہے۔ منظر نگاری بھی وہ اس کمال سے کرتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے تصویر کھنچ جاتی ہے۔ ان کے مرثیوں میں مختلف قسم کے اشخاص کی سیرت و کردار کی بڑی سچی اور اچھی تصویریں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں، مردوں، سب کے جذبات کی عکاسی وہ مہارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ انیس، یہ الف لگا دیتے ہیں، انیس کے مرثیے ان تمام خصوصیات کی بدولت اردو ادب کا لازوال سرمایہ ہیں۔ یہاں ان کے ایک شاہکار مرثیے کے منتخب بند پیش کیے جا رہے ہیں۔ منتخب ہیں یعنی کہ سب نہیں لیا گیا ہے، سب آپ چاہیے تو اس پہ جائیے، کس پہ، دیکھو میں بتاتا ہوں، REKHTA ریختہ.org، اس کا ایپ بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈکشنری ریختہ بھی ہوتی ہے اور پوئٹری اور نثر کی بھی ریختہ ایپ الگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، نیلے اور لال کا فرق ہے بس۔ دوستوں، تو بھائی دوستوں، ہم یہ جو مرثیہ ہے، 2 لائن پڑھ دیتے ہیں۔ تھا یہ نعرہ کہ محمد کا نواسا ہوں میں، مجھ کو پہچانو کہ خالق کا شناسا ہوں میں، زخمی ہونے سے نہ مرنے سے ہراساں ہوں میں، تیسرا دن ہے یہ گرمی میں کہ پیاسا ہوں میں۔ بہت زبردست، بہت ہی دل کو مطلب لگنے والی بات، اور ایسی مرثیہ ہے جس میں دل پھٹ جاتا ہے دوستوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے، اس ویڈیو کی اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے، مطلب اس کے اوپر۔ تو آج دوستوں اتنا ہی، چلیے پھر ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔